السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شکیل خان۔ خلا کے حوالے سے اور طلاق کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی اس سے پہلے پروگرام میں۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ چونکہ فیملی میٹر جو ہے بہت زیادہ اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی، جب تک وہ پیچیدگیاں سامنے نہیں آتی، ہمیں کسی وکیل سے کسی سے انفارمیشن نہیں ملتی تو ہم اس کو حل نہیں کر پاتے۔ یہ بہت بڑی ٹینشن کی بات ہوتی ہے۔ اس ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے ناصر علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح۔ السلام علیکم ناصر بھائی۔ ناصر بھائی، یہ ٹینشن، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے انسان کوئی نہ کوئی اپائے تو لے کے آتا ہے، اس کو سوچتا ہے کہ یار کسی طریقے سے ریلیز ہو۔ پچھلی بار آپ نے بات کی تھی خلا کی اور طلاق کے حوالے سے، پھر آپ نے تھوڑا سا بچوں کے حوالے سے بھی بات کی تھی۔ اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے یہ بتائیں کہ طلاق کس صورت میں ہوتی ہے مؤثر، اور اگر خلا ہے تو وہ کس صورت میں ہوگی پلیز۔ بہت شکریہ جی شکیل خان صاحب۔ دیکھیں، جب تک کسی بھی بیماری کی آپ تشخیص نہ کر پائیں نا، تشخیص کرنا کسی بھی چیز کی بہت ضروری ہے، اور ہمارے پاس اتنے خطرناک اور خوفناک فیکٹس اینڈ فگرز ہیں۔ اگر آپ صرف ڈیزولوشن آف میرج پہ، تنسیخ نکاح پہ چلے جائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ہماری جو راولپنڈی ڈویژن ہے، راولپنڈی ڈویژن کے اندر پچھلے سال 2022 میں جیسی سمر ویکیشن کلوز ہوئی اس کے بعد چارج ریزیوم کیا عدالتوں نے، تو ایک ہفتے کے اندر صرف جو خلا کے کیسز دائر ہوئے ہیں وہ ہیں 342۔ او مائی گاڈ! مطلب 300 سے اوپر خواتین یہ چاہ رہی تھیں کہ ہمارے رشتوں کی تنسیخ ہمارے اپنے بیاف کے اوپر، جس میں ظاہر کنسنٹ شامل مرد حضرات کی نہیں تھی، غلط ہوتی وہ ہے جس کا انیشیٹو خواتین کی طرف سے یا خاتون کی طرف سے ریلیونٹ لیا جاتا ہے۔ 342 کیسز کا دائر ہونا ایک ہفتے میں، یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے۔ اس کے علاوہ آپ حیران ہو گئے کہ سال 2022 میں جو ڈسٹرکٹ کورٹس راولپنڈی کی جورسڈکشن میں جتنی بھی ڈسٹرکٹ عدالتیں ہیں فیملی کی، وہاں پہ 5000 سے اوپر کیسز دائر ہوئے ہیں، اور سمر ویکیشن شروع ہونے سے پہلے 2000 سے زائد خلا کی ڈگریز عدالتیں پاس کر چکی تھی خواتین کے حق میں۔ مطلب 2000 سے زائد رشتہ جات ایسے تھے جو خلا کی بنیاد کے اوپر ڈیزالو کر دیے گئے تھے۔ تو یہ بہت زیادہ خطرناک اور بہت زیادہ الارمنگ ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو عدم برداشت کا پہلو سوسائٹی کے اندر ہے، اس کو ریئلائز کیا جائے کہ اس کو ہم نے کام ڈاؤن کرنا ہے، اس کو کم کرنا ہے۔ اس کو کم کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف بھی رجوع کرنا ہے، اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، کتابیں پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ پڑھیں اور ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں۔ پھر وہ باتیں دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ دیکھیں اس سے صرف ایک خاندان یا ایک فیملی نہیں ڈسٹرب ہوتی، بے شمار خاندان ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس کو سمجھیں۔ آتا ہوں میں آپ کے کویسچن کی طرف۔ آپ کا کویسچن جو ہے وہ اس کی مؤثر ہونے کے بارے میں تھا کہ بھئی یہ مؤثر کب ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ دونوں صورتوں میں اس کے اندر ایک 90 ڈیز کا ڈگری ہوتا ہے عدالت حضور سے، اگر ایک میٹر ڈگری ہوتا ہے، یا دوسری طرف سے مرد کی طرف سے اگر بھی اس کے اوپر انیشیٹو لے کر اس کو طلاق، بیوی کو طلاق اول، طلاق دوم، طلاق سوم کے تو 30 ڈیز کے بعد وہ مؤثر ہو جاتی ہے طلاق، لیکن ڈگری ہونے کی صورت میں 90 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک سٹیج کے اوپر قانون نے بھی، اور جو شریعت کے اصول ہیں اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اس کو موقع دیا گیا ہے دونوں اسپاؤسز کو کہ آپ اس کو جو آپ اختیار ایکسرسائز کر رہے ہیں اس کے اوپر سوچیں۔ ایک بہت بڑا کام ہے، ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے، پوری لائف چینج کر دے گی، دونوں خاندانوں کی، دونوں گھروں کی، بچوں کی لائف انٹائرلی وہ چینج کر دے گی، اس کو افیکٹ کرے گی نیگیٹیولی نہ کہ پازیٹیولی۔ تو اس کو سوچنے کے لیے 90 ڈیز کا ٹائم ہے۔ ڈگری آن دی گراؤنڈز آف خلا ہونے کے بعد جب وہ یونین کونسل جاتی ہے تو اس کے درمیان ایک پروسیڈنگ ہے، اور 90 ڈیز ہے اس کے اندر جو متعلقہ سیکرٹری یونین کونسل ہوتے ہیں اس نے پھر کال کرنا ہوتا ہے۔ اب خلا کی ڈگری کے بعد انہوں نے پھر دونوں فیملیز کو ایمیکیبل ریزالو کے لیے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک ڈگری لے لی اور عدالت حضور اس نتیجے پہ پہنچی کہ آپ کا کلیم ٹھیک تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ ٹائم دیا جاتا ہے آپس میں بیٹھیں۔ اگر ود ان 90 ڈیز وہ ایک ریورسیبل ڈگری اس کو ہم بولتے ہیں، اگر وہ ود ان 90 ڈیز ان کا ایمیکیبل ریزالو ہو جاتا ہے، پھر تصفیہ ہو جاتا ہے، پھر صلح ہو جاتی ہے، تو وہ آپس میں رجوع کر پاتے ہیں، اور اس کی جو ڈگری کا افیکٹ تھا that would be counted equal to one notice of طلاق rendered by the man، کہ جو مرد ایک طلاق دیتا ہے اس کا افیکٹ پھر جو خلا کی ڈگری اس کا ایک کے برابر رہ جائے گا، اور وہ چونکہ قابل واپسی ہوتا ہے تو اس صورت میں صلح ہونے کی صورت میں خلا کی ڈگری جو ہے نا وہ ریورس ہو جائے گی، اور ان کو اور باقی یہ کہ اس کی کینسلیشن بھی اپلائی کی جا سکتی ہے۔ لیگل ہمارے پاس ریمیڈی موجود ہے، اگر کوئی خواتین چاہیں تو خلا کی ڈگری لینے کے بعد اس کی کسی بھی گراؤنڈ کے اوپر کینسلیشن اپلائی کر دے، اور وہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کا مؤثر ہونے کا طریقہ۔ اچھا چلو، یہ تو مؤثر ہونے کی بات ہو گئی۔ اب خدا نخواستہ کوئی ایسی فیملی ہوتی ہے جن کے بچے بھی ہیں، تو بچوں کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ بچے ماں کے پاس رہیں گے یا باپ کے پاس رہیں گے۔
پھر ان بچوں کی کیا ایج ہونی چاہیے اور اس صورت میں جو خرچہ ہوتا ہے باپ کی طرف سے اس کا کیا طریقہ کار ہے. کیونکہ بچے تو آپ نے اس سے پہلے پروگرام میں جو بات کی تھی اول تو کوشش ہی کرنی چاہیے کہ اس طرح کی کوئی قدم نہ اٹھاؤ کیونکہ بچوں کے لیے بڑی اذیت والا معاملہ ہو جاتا ہے. تو ان کیس اللہ نہ کرے کوئی کسی کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرے, اس میں کیا چیزیں مطلب ذرا بات دیکھیں عام زبان میں ہمارے پاس یہی کہا جاتا ہے کہ پھونک پھونک کر قدم رکھیں اور اس ہر ایک سٹیپ کے اوپر آپ سوچیں کیونکہ ایک اتنی بڑی ایکٹیویٹی آپ کرنے جا رہے ہیں اور ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز ہیں جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا. بہت زیادہ ٹائم دینے کے باوجود اب مجھے کوئی ایسا دکھ نہیں ہوگا, کوئی مجھے ایسا کسی قسم کا دھچکا نہیں لگے گا کل اگر یہ ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں یا میری اولاد کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے, کیونکہ میں نے تو بہت زیادہ ایک میکسیمم روم دیا تھا اس کو ایمیکیبل ریزالو کے لیے. یہ ساری ایکسرسائز فیل ہو جاتی ہے. تو پھر آپ کا کویسچن کا میں جواب کہ اگر بچے دیکھیں بچوں کی جو آپ کا کویسچن تھا اس میں بچوں کے بہت سارے مختلف ایلیمنٹس ہیں جس میں بچوں کی مفاد بھی دیکھا جاتا ہے اور ہمارے پاس جو ایک مؤثر نظام تھا جرگہ کا نظام ہمارے خاص طور پہ علاقوں کے اندر, میں اس کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں یہ عرض کی تھی کہ ہم نے ایک نئی چیز نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا کہ فیملی میٹرز کے اندر اپنا جو ہمارا لا آفس ہے اس کی طرف سے ہم ایک لیگل نوٹس مخالف اپوننٹ پارٹی کو بھیج دیتے تھے کہ بھئی اس میں یہ چیزیں انوالو ہیں, آپ آپس میں بیٹھیں, بڑا آپ کا حساس رشتہ ہے اور اس رشتے کو توڑنے سے پہلے یا اگر خدا نخواستہ ٹوٹ چکا ہے تو بچوں کے معاملات کو عدالتوں میں لے جانے سے پہلے آپس میں بیٹھ کے ایمیکیبلی ریزالو کر لیں اور آپس میں آپ رائٹنگ کر لیں اگر آپ کسی فیصلے کے اوپر پہنچتے ہیں. بصورت دیگر یہ سارے کے سارے معاملات جتنی بھی ایشوز ہیں جو آپ کا کویسچن تھا یہ اٹھ کر چلے جائیں گے عدالت کے سامنے. جب عدالت کے سامنے جائیں گے تو عدالت کی ہیرارکی جو ہے وہ ایک ہی پرفارما ہے, ایک ہی فارم ہے, ایک ہی اس کے پاس آپ اس کو کہہ لیں کہ سانچہ ہے جس کے اندر وہ آپ کو رکھ کے دیکھے گی کہ بھئی بچے چھوٹے ہیں یا بچوں کی ایجز اس قابل ہیں کہ بچوں سے ان کی کانسنٹ لے لی جائے, یا بچوں کی جو جینڈر ہے وہ کیا ہے, میل ہے یا فیمیل ہے, کیا تنازع کیا ہے, کلیم کون کرنا چاہ رہا ہے, چھوڑنا کون چاہ رہا ہے. اس میں یہ ایلیمنٹ دیکھا جائے گا کہ بچوں کی جو ویلفیئر ہے وہ دیکھی جائے گی اور بچوں کی جینڈر ہے وہ دیکھی جائے گی اور جو دین اسلام کے کانسیپٹس ہیں بالکل ان کو بھی مد نظر رکھا جائے گا کہ عام حالات کے اندر جو بچہ اوڑھنے بچھونے یا خود کھانے پینے یا خود شاور لینے کے قابل نہیں ہو جاتا تو عام عمومی حالات کے اندر وہ بچہ اپنی والدہ کے پاس ہی رہتا ہے. اگر زبردستی والد اٹھا کے اس کو اپنے گھر لے جائے تو وہ یاد رکھے کہ وہ خلاف قانون ایکٹیویٹی کر رہا ہے, اس کو اس ایکٹیویٹی میں نہیں پڑھنا چاہیے, ایک اوفینس کر رہا ہے اور وہ اوفینس اس کا ریورس ہو سکتا ہے کسی بھی ڈیو کورس آف لاء کے تحت. اگر بچے تھوڑا بڑے ہیں تو عدالتیں اس طرف بھی ضرور جاتی ہیں کہ بچوں کی کانسنٹ لے لی جائے, لیکن اگر وہ کسی کویسچن کا ریشنل آنسر دے سکیں, بچے سے اس کا نام پوچھا جائے, اس کی ایج پوچھی جائے, اس کے اسکول کا پوچھا جائے, اگر وہ ٹھیک بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ریشنل آنسر دے سکتا ہے, لہٰذا اس کی کانسنٹ بھی لی جا سکتی ہے کہ آپ کس کے ساتھ. لیکن یہ کس کے ساتھ والی کانسنٹ کے لیے آپ کو باقاعدہ ایک عدالت رجوع کرنا پڑے گا, اس عدالت کے اندر آپ کو باقاعدہ اپنی ایویڈنس پٹ اپ کرنی پڑے گی اور اس کے بعد یہ معاملات کسی سٹیج پہ جا کے آ سکتے ہیں کہ بچوں کی کانسنٹ لے لی جائے. بچہ یا بچی ان دونوں کا مطلب ایک ہی سسٹم ہوتا ہے, دونوں پہلے والدہ کے پاس رہتے ہیں, آپ کہنا چاہ رہے ہیں, اور پھر اگر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ باپ لے سکتا ہے یا بچی بڑی ہوتی ہے تو باپ لے سکتا ہے, دونوں میں کس کو لے سکتا ہے یا دونوں کو لے سکتا ہے؟ خان صاحب اگر جینڈر کو دیکھا جائے نا تو اس میں جو ایج ہماری جس کو قانون کی نظر میں سکلنگ ایج کہا جاتا ہے وہ 8-9 سال کی عمر ہے, اس سے اوپر جو کانسنٹ کی ایکٹیویٹی ہے, جو لیگل فارمیلٹی ہے کانسنٹ کی, وہ اس سے اوپر ہی ہوتی ہے. اب بچوں کی جو جینڈر ہے وہ میٹر کر رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر ایک بچی کی عمر ہے جو ایج آف پیوبرٹی کے قریب جانے لگی ہے, ایج آف میجورٹی کے قریب جانے لگی ہے, مثلا ہمارے شریعہ کے مطابق 13, 14 یا 15 سال کی عمر, تو اس کی جو کفالت ہے وہ باپ کو اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ اس کی جینڈر فیمیل ہے اور اس کے جو لوازمات ہیں اور اس کی جو چیزیں ہیں وہ ایک والدہ کے لیے اس کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. ایسی جو بچہ بوائے ہے, ایک بچہ میل ہے, اس کے معاملات میں جو والدہ کی کسٹڈی ہے اس کی اس لیے کم ہوگا کیونکہ وہ میل ہے اور اس کے معاملات اس کا والد. لیکن یاد رکھیں کہ بچوں کی جو ایج آف جسے ہم بولتے ہیں نا سکلنگ چائلڈز جو ہوتے ہیں 8-9 سال کی عمر سے پہلے تو ان بچوں کی کانسنٹ بھی نہیں لی جا سکتی, ان بچوں کو رہنا ہی اپنی والدہ کے پاس ہے. اور یا بصورت دیگر یہ کہ وہ بچے اتنے اچھے طریقے سے, اتنا ان کے اندر شعور ہے کہ وہ کھانے پینے یا خود اوڑھنے بچھوڑنے کے قابل بہت کم ایج میں, مثلا 6 سال یا 7 سال کی جس کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں, تو اس کے اندر یہی ہے کہ 8-9 سال کی عمر تک تو وہ کلیم نہیں کر سکتے اور اس کی اوپر کی جو عمر ہے وہ جینڈر کے مطابق کسٹڈی ڈیسائیڈ عدالت کر سکتی ہے. لیکن ہر ایک صورت کے اندر اس کا جو پوری کی پوری اس کی کیموفلاج اگر ہم کریں اور ہر ایک کنڈیشن کو ہم دیکھیں تو اس کا الٹیمیٹ جو اس کے اندر دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ویلفیئر آف مائنر
بچے کا مفاد کس کے ساتھ رہنے میں، اگر اس کا والد کے ساتھ رہنے میں تو بالکل اس کو دی جا سکتی ہے کسٹڈی، اور اگر والدہ کے ساتھ رہنے میں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ بچوں کی عمریں جب 8-9 سال سے اوپر، اس سے پہلے نہیں۔ ایک کانسیپٹ ہمارے پاس بہت غلط پایا جاتا تھا جو کہ ناظرین کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر والدہ نے کسی بھی صورت دوسری شادی کر لی یا والد نے کسی بھی صورت دوسری شادی کر لی تو وہ محروم ہو جائے گا پرماننٹ رائٹ آف کسٹڈی سے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اس کے اوپر عدالتوں کی بہت سی تشریحات موجود ہیں، ہمارے پاس ہائی کورٹ، سپریم کورٹ سے ایسی ورڈکٹس آ چکی ہیں کہ دوسری شادی کا کرنا کسی قسم کی جو بچے کی کسٹڈی ہے اس کو افیکٹ نہیں کرے گا انٹل اور انلیس کہ جو نیا اسپاؤس ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے جو کہ بچے کے مفاد کے ایڈورس ہو۔ عام حالات کے اندر اگر ایک بندہ ہے وہ دوسری شادی کرتا ہے اور اس کا اسپاؤس بھی ٹھیک ہے تو نارمل حالات کے اندر دوسری شادی کرنے کے باوجود بچوں کی کسٹڈی اس کے پاس ہی رہے گی۔ اچھا ناصر بھائی، آج بڑی اچھی باتیں آپ نے کی، اور آخر میں ناظرین میں یہی بات کہوں گا کہ ناصر بھائی نے جیسے آپ کو تمام چیزوں سے آگاہ کیا، اس میں جو والدین کا مسئلہ ہوتا ہے، والدین کی کلیش ہوتے ہیں، وہ اپنا جتنا بھی کلیش ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر وہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، برداشت بچوں کو کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے آج وکیل صاحب سے یہ بات بھی آپ نے سنی ہے کہ جب بچہ میچور ہوگا، مطلب 8-9 سال کا ہوتا ہے، تو والدہ سے اس کو والد کی طرف بھجوا دیا جاتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جو بچہ والدہ کے پاس رہتا ہو، والدہ کے ساتھ بیٹھتا ہو، سوتا ہو، وہ جب والد کے پاس جائے گا تو اس کو کتنا درد ہوگا، اور وہ تکلیف جو والدہ کو ہوگی وہ کتنی تکلیف ہوگی۔ اسی طریقے سے جتنے عرصے تک 8-9 سال تک، سپوز ابھی 1 سال کا بچہ ہے اور وہ 8-9 سال کی عمر تک والد اس کا انتظار کرے گا کہ یہ میرے پاس کب آئے گا، تو وہ کتنے کرب سے گزرے گا۔ ان ساری باتوں کا نچوڑ ایک ہی ہے کہ برداشت کریں۔ اس میں ناصر بھائی ایک چھوٹی سی بات میں اور آپ سے پوچھ لوں کہ کیا یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ دین سے دوری کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں اس کو، یا کوئی اور معاملات؟ خان صاحب ایک تو چھوٹی سی جو میں آپ کی تصحیح کر دوں کہ جو 8-9 سال کی ایج سے بچہ کراس کرتا ہے تو بیسکلی جو رائٹ آف کسٹڈی ہے وہ کلیم کرنے کا رائٹ والد کو ملتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی کسٹڈی والدہ سے والد کو یا والد سے والدہ کو شفٹ کر دی جائے گی، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ اس کو رائٹ آف کسٹڈی کلیم کرنے کا رائٹ مل جاتا ہے، مثلا وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ اب جب رجوع کر لے گا تو اس کے بعد عدالت اس کو ان دی لائٹ آف ایویڈنس دیکھے گی کہ اس کا مفاد کس کے پاس ہے، اور اس ان لائٹ آف ایویڈنس دیکھنے کے بعد عدالت آرڈر کرے گی کہ بھائی اس نے کس کے پاس رہنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ ایک دوسرا جو آپ کا کویسچن تھا کہ بھائی اگر آپ کائنڈلی اپنا کویسچن ریپیٹ کر پائے تو آپ کا کویسچن کیا تھا خان صاحب؟ میں کویسچن یہ کر رہا تھا کہ کیا یہ اس سے دین کی دوری ہے یا کوئی اور معاملات ہیں جو اس وقت جو خلا کے جو جتنی بھی چیزیں یا طلاق کے حوالے سے؟ یہ میں دیکھیں اگر بنیادی طور پہ ہم اسلامک ایجوکیشن کی طرف جائیں تو اس کے اندر ہمیں سبق تو یہی کچھ ملتا ہے کہ ہم نے کم وسائل کے اندر گزارا کرنا ہے، اور ہمارے حقوق، خاوند کے اوپر بیوی کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کے اوپر خاوند کے کیا حقوق ہیں، اور بچوں کی کیا کیا چیزیں ہیں جن کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ اور یہ آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ ہماری دین اسلام کی جو پریکٹس ہے عام روزمرہ کی زندگی میں ہماری ہونی چاہیے۔ ہم اس کے اوپر توجہ اور اس کے اوپر زور دینے کی بجائے ہم ساتھ والے گھر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے بچے ایسے ہیں، میرے بچے ایسے کیوں نہیں، حالانکہ اس کے بچے اپنے حالات کے اندر ایسے ہیں۔ اور یہ تفریق نہ ہو تو معاشرے چل ہی نہیں پاتے۔ اونچ نیچ، غریب امیر ہونا، یہ تفریق معاشرے کا ایک حسن ہے اور معاشرے کے چلنے کی ایک بنیاد ہے۔ اگر یہی نہ ہو، تمام لوگوں کے اندر ایکویلنسی آ جائے اور تمام لوگ ایک ہی طرح کے ہو جائیں تو یہ تو پاسبل ہی نہیں، پھر تو معاشرے چل ہی نہیں پاتے، بیسک کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی بالکل کویسچن کے اندر یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آپ دین اسلام جو ہے اس کو بھی اسٹڈی کریں۔ آپ دیکھیں کہ ہماری جو بنیاد تھی جہاں سے ہم چلے، ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے کن کن حالات کے اندر کیسے گزارے کیے اور اپنی اولادوں کے لیے کیے، اپنی حرمت کے لیے کیے، رشتوں کو بچانے کے لیے کیے، اور آج کے حالات میں ہم کن باتوں کو پکڑ کے کن باتوں کے اوپر جھگڑتے ہیں۔ اگر ہم صرف ان چیزوں کو ہی ریئلائز کر لیں تو ہماری زندگیوں کے اندر بہت بدل آئے گا۔ اس کا بلیم میں کسی ایک پارٹی کو نہیں دیتا، میں ونس اگین اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ عدم برداشت اور ان چھوٹی چیزوں کو انا بنا لینا یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ کئی طرف سے ہوتا ہے کہ بالکل ون سائیڈڈ بھی اور ہوتا ہے، مرد حضرات جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے خواتین کی طرف سے، لیکن میوچولی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کمی پائی جاتی ہے، جس کمی کو دور کرنے کے لیے سب سے خوبصورت یہ کہ ایک چھت کے نیچے رہ کر، ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر ان چیزوں کو ہم آپس میں حل کر لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور آخر میں ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی کہ اللہ رب العزت کی طرف جو نیکی ہے نا، جو زمین کی طرف سے اور زمین سے عرش کی طرف جو سفر کرتی ہے، جو نیکی سب سے تیزی سے سفر کرتی ہے وہ نیکی ہوتی ہے صلح رحمی کی۔ تو آپس میں ایک دوسرے کو پہل کر لیں۔ بلکہ میں نے ایک کتاب کے اندر یہ بھی پڑھا
کہ جو مرد اور بیوی کی لڑائی ہے آپس میں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نوٹس کی جانے والی لڑائیوں میں سے سب سے امپورٹنٹ لڑائی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو نوٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ میاں اور بیوی آپس میں جو لڑے ان کو نوٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ناراضگی کب ختم ہوگی, کون پہل کرے گا تاکہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ کمی بیشی مجھے معاف فرمائے, لیکن یہ میں نے خود پڑھا ہوا ہے اور دین اسلام میں اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ آپ صلح کرنے میں پہل کریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں میاں اور بیوی کے درمیان, جب دونوں رشتہ ازواج دونوں کو ایک کہا گیا اور دونوں کو ایک کہا گیا تو مطلب اس کے اندر انا اور ضد سامنے نہیں رکھنی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپس میں بیٹھ کر ایکسکیوز کر لیا کریں, اور ایکسکیوز نہ بھی کریں تو اس کو ختم کرنے کے لیے پہل کر لیا کریں. اس میں آپ کا درجہ رتبہ بڑھے گا, کام نہیں ہوگا. ناظرین, ناصر علی خان کی بہت زیادہ انفارمیٹیو باتیں ہیں اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ناصر بھائی ماشاءاللہ جب بھی بات کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کے لیے یہ بڑے مخلص ہو کے ہمارے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں آپ کو بتانے کے لیے.